اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، اللہ کے خوف کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے گرنے کا دھماکہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، تو وہ اب تک جہنم میں گرتا رہا یہاں تک کہ اب وہ اس کی گہرائی میں پہنچا، جیسا کہ ابھی تم نے اس کے گرنے کا دھماکہ سنا ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ پہلا، جہنم کی گہرائی سے اس کے عذاب کا خوفناک ہونا کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بھی کرامات کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دھماکے کو سنا۔ تیسرا، حدیث کا مقصد جہنم کی خوفناکی اور ہولناکی بتانا ہے تاکہ ہم اس کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچیں اور ہمیشہ برے خیالات اور کاموں سے الگ رہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلد ہی تم میں سے ہر شخص سے اس کا رب اس حال میں کلام فرمائیں گے کہ آدمی اور اس کے رب کے بیچ میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو آدمی اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اسے آگے بھیجے ہوئے عمل ہی نظر آئیں گے، اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل ہی نظر آئیں گے، اپنے سامنے دیکھے گا تو سامنے اسے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو تم آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقہ کرنے کے ذریعے سے ہی ہو۔ بخاری اور مسلم۔ اس کی تخریج کے لیے دیکھیے باب کی فی بیان کثرت طرق الخیر 23/139۔ فائدہ، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، یہاں اسے اللہ کے خوف کے باب میں دوبارہ لایا گیا ہے کیونکہ اس میں اللہ کے خوف کی ترغیب اور مشہر کی ہولناکیوں سے ڈراوا بھی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اس کے لائق ہے کہ وہ چرچرائے۔ اس میں 4 انگلیوں کی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی ٹیکے اللہ کے آگے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اللہ کی قسم، اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں، تم تھوڑا ہنسو اور رو زیادہ، اور تم بستروں پر اپنی عورتوں کے ساتھ سونا چھوڑ دو، اور تم اللہ سے پناہ چاہتے ہوئے جنگلوں کے راستے کی طرف نکل جاؤ۔ ترمذی۔ امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ مطلب ہے کہ آسمان پر عبادت گزار فرشتوں کی اتنی زیادہ تعداد نے آسمان کو اتنا بوجھل کر دیا ہے کہ وہ بوجھ سے چرچراتا ہے۔ فائدہ، اس میں بھی اللہ کے خوف کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے کیونکہ ایک مومن کے دل میں اللہ کی جتنی عظمت اور جلال ہوگی اتنی ہی اس کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ہوگی، اور وہ نیک اعمال کرے گا اور گناہوں سے بچے گا۔ فرشتوں کی اتنی تعداد کا بیان ہے جو ہر پل اللہ کی عبادت میں مشغول اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ جب فرشتے کا یہ حال ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو انسان کے لیے جو ہر وقت حدود الہی کو پامال کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کتنی ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ نافرمانیوں سے بچا رہے اور اللہ سے مدد اور پناہ طلب کرتا رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔